بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن اور انسانی روح۔ آخر روح کیا ہے، اس کی سائنسی حقیقت کیا ہے، اس کا جواب ہم قرآن سے لیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے ہر شے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جیسا کہ سورۃ نحل میں فرمایا، اور ہم نے تم پر قرآن نازل کیا، اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور ہم نے ہر شے تفصیل سے بیان کی ہے۔ اور سورۃ انعام میں فرمایا، وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے۔ اس لیے ہم روح کو سمجھنے کے لیے قرآن سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کے جسم کو روح نفوس کی ہے، جیسا کہ سورۃ سجدہ میں فرمایا، پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی۔ سورۃ حجر میں فرمایا، اور یاد کرو تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں آدمی بنانے والا ہوں ریت ملی گیلی مٹی حرارت زدہ سے آسان کر کے، تو جب اسے ٹھیک کر لوں، اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ ایک حدیث کے مطابق 120 دن یعنی چوتھا مہینہ شروع ہوتے ہی ماں کے پیٹ میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ صدیوں سے انسان اس کوشش میں ہے کہ اسے روح سے متعلق علم حاصل ہو جائے، اس لیے اکثر لوگ انبیاء کرام سے روح سے متعلق سوال کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ روح رب کا امر ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کا امر ہے، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ روح سے متعلق مزید گفتگو کرنے سے پہلے ایک وضاحت ضروری ہے کہ اکثر لوگ اس آیت کا آخری حصے کو کہ تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا، اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ روح کے متعلق قرآن میں تھوڑا علم بیان ہوا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا کہ تھوڑے علم سے مراد آپ کی قوم ہے یا ہم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد تم بھی ہو اور وہ بھی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود بھی اور قرآن میں بھی تھوڑا علم ہے۔ قرآن میں تو ہر شے کا بیان ہے، جو آیات ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روح سے متعلق بالکل واضح بتا دیا ہے کہ روح رب کا امر ہے، یعنی روح اللہ کا کام ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا امر کیا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں امر کا علم حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے روح کا علم حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اس کی آیتوں کو سمجھنا ہو تو اس کے طریقے کے مطابق سمجھو۔ وہ اس طرح کہ اللہ اپنی ایک بات کو پھیر پھیر کر مختلف آیات میں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ صحیح سمجھ سکیں، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور بے شک ہم نے قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کیا کہ وہ سمجھیں۔ سورۃ الکہف میں فرمایا، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روح رب کا امر ہے، اور ہم صرف امر کو پکڑ کر وہیں ٹھہرے رہیں اور قرآن میں امر کے متعلق کچھ تلاش نہ کریں تو روح سے متعلق کچھ علم حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے جب ہم قرآن میں اللہ کے امر کو تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے امر کو کھل کر بیان کر دیا ہے اور وضاحت کر دی ہے کہ اللہ جب اپنی سوچ کو برق یعنی روشنی میں بدل دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، جیسا کہ سورۃ قمر میں فرمایا، وما امرنا الا وحدۃ کلمح بالبصر، اور میرا امر نہیں مگر صرف سوچ کی برق۔ عربی میں بصر سوچ کو کہتے ہیں، اور کلمہ کے معنی روشنی یعنی برق کے ہیں۔ سورۃ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کر دی کہ بصر یعنی سوچ برق میں بدل جاتی ہے۔ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ،
جب بصر یعنی سوچ برق میں بدل جائے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی سوچ کو برق یعنی روشنی یا سائنسی لینگویج میں فوٹونز میں بدل دیتا ہے تو وہ اللہ کا امر ہے۔ اب روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سوچ سے بنی روشنی یا فوٹون کی بوچھار کا مجموعہ یا اجتماع۔ ناظرین، یہ ہے روح کی سائنسی حقیقت کہ جب 4 ماہ کا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ بچے کے بلڈ سسٹم میں اپنی سوچ سے بنی برق کی بوچھار کو زہر کر دیتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں آگ پھونک دی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ، عربی میں نفختو کے معنی آگ پھونکنا اور دھونکنا ہے، اور میں نے اس میں آگ پھونک دی اپنی طرف کی روح۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سوچ ہوتی ہے جو برق یا آگ کی صورت یا روشنی یا فوٹون کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان کے جسم میں روح داخل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روح سے انسان کے اندر 3 قوتیں، ایک سماعت یعنی سننے کی طاقت، اور دوسرا بصر یعنی سوچنے اور دیکھنے کی طاقت، اور تیسری فؤاد کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور فؤاد عربی میں آگ یعنی روشنی کو کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ سجدہ میں فرمایا۔ پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں آگ پھونک دی اپنی طرف کی روح، اور بنایا تمہارے لیے سماعت اور ابصار اور فؤاد۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی سوچ کو برق کی صورت میں روح بنا کر جسم میں داخل کرتا ہے تو انسان سننے اور بصر یعنی سوچنے اور دیکھنے لگتا ہے، اور اس کے جسم میں فؤاد یعنی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ روح کی سائنسی حقیقت روشنی یا فوٹونز ہیں۔ کوانٹم تھیوری میں روشنی دوہری نوعیت یعنی فوٹونز اور ویو کی صورت میں حرکت کرتی ہے۔ جدید سائنس کو اب جا کر معلوم ہوا ہے کہ انسان کے دماغ اور پورے جسم میں ہر وقت فوٹونز متحرک رہتے ہیں۔ جدید سائنس نے انسانی دماغ اور جسم میں فوٹون کی مقدار بھی معلوم کر لی ہے، جس کا ڈیٹا اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے جسم میں موجود روح یا فوٹونز ویو کی صورت بھی رکھتے ہیں، اس لیے روح کانوں اور آنکھوں سے ویو کی صورت میں اخراج کرتی ہے۔ کان کی برقی ویو سے ہمیں سماعت یا سننے کی طاقت حاصل ہوتی ہے، اور آنکھوں سے خارج ہونے والی برقی ویو سے چیزیں بصر یعنی دیکھنے میں آتی ہیں، اور جب ہم بصر یعنی سوچتے ہیں تو ہمارے جسم میں آگ یعنی فؤاد بھڑکنے لگتی ہے۔ کتنے واٹ کی صورت میں آگ بھڑکتی ہے اب یہ بھی سائنسدانوں نے بتا دیا ہے، ڈیٹا سکرین پر حاضر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حمزہ میں ایک بار پھر فرمایا کہ جب انسان اچھا یا برا سوچتا ہے تو اس کا فؤاد آگ سے بھڑک اٹھتا ہے۔ اللہ کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ جو فؤاد میں طلوع ہوتی ہے۔ سورۃ قیامہ میں فرمایا جب بصر یعنی سوچ برق ہوگی۔ عربی میں نفس، روح اور فؤاد اور قلب اور صدور یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس پر ہم ایک اور ویڈیو تفصیل سے بنائیں گے۔ اب ہم اپنی بات کو سم اپ کر لیتے ہیں۔ حدیث کے مطابق جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اپنی سوچ کی خاص مقدار کو انسانی بلڈ سسٹم یا جسم میں ظاہر کرتے ہیں۔ تب وہ اللہ کی سوچ برق یا روشنی یا فوٹونز کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس روشنی یا فوٹونز کی خاص مقدار کو روح کہتے ہیں، کیونکہ روشنی دوہری نوعیت فوٹونز اور ویو کی صورت رکھتی ہے۔ اس لیے جب روح کی ویو کانوں اور آنکھوں سے اخراج کرتی ہے تو ہمیں سماعت اور دیکھنے کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور جب ہم خود سوچتے ہیں تو ہمارے جسم میں آگ یعنی روشنی بھڑکنے لگتی ہے۔ سائنسی طور پر انسانی جسم میں کتنی مقدار میں فوٹونز ہوتے ہیں یہ سب سائنسدانوں نے معلوم کر لیا ہے، جو ہم نے پہلے ڈیٹا دکھایا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔